نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء کرام پر۔ میں ہوں قاری اسلام الدین۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو جنات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنات سے کیسے بچا جائے، یعنی ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح آدمی ان سے بچ سکتا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ تقریباً آج کی ہماری نسل جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ ہم ناپاک ہیں یا پاک ہیں، اور شادی شدہ حضرات بھی دھیان نہیں کرتے کہ جنابت کے بعد غسل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ بہرحال بہت قیمتی چیزیں ہیں، یہ آپ دھیان سے سن لیں۔ اور والدین بھی نہیں بتاتے اپنی اولاد کو کہ ہم نے، یعنی اس طرح ان کو گائیڈ نہیں کرتے، اس طرف ان کو دھیان نہیں دیتے کہ ہم نے پاک کس طرح رہنا ہے، پاکی کی شان کیا ہے، اور پاک انسان کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے جنات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے ان سے بچا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، آپ دو طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ ایک جنات تو وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح جیسے نیک انسان ہوتے ہیں۔ ہم بھی نیک انسان کو اس کی شان کے مطابق اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، بہت اللہ والا ہے۔ اس طرح سے جنات بھی ہوتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مختلف ہیں۔ لیکن جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ تو، کیونکہ وہ تو نیک ہیں، نیک انسان، نیک جنات تو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے گا اور نہ وہ اس کو بری بات بتائے گا، بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ میں اس کو فائدہ پہنچاؤں، اس کو فائدہ پہنچاؤں، کہ دعا کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، کیسے فائدہ ہو۔ تو اسی طرح سے نیک جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں بدکار جنات، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی میں اس کو نقصان پہنچاؤں، کیونکہ وہ گندے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے، جیسے انسان اگر گندا انسان ہو، ناپاک انسان ہو، تو اس کی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو پاک رہنا ضروری ہے۔ پاک رہنا، جیسے دیکھیں آپ، بکرا ہے نا، بکرا ایک خصی بکرا ہے، ایک خصی نہیں ہے۔ خصی بکرے سے آپ کو بدبو نہیں آئے گی، اور جو بکرا خصی نہیں ہے اس سے آپ کو بدبو آئے گی، اور اس لیے ہم قربانی بھی پسند کرتے ہیں کہ خصی بکرا ہو، بدبو نہ آئے۔ اسی طرح سے انسان ہے، اگر انسان پاک ہوگا تو اس کے جسم سے
خوشبو آئے گی اور اس کو فرشتے پسند کریں گے اور جنات بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ نیک جنات تو چاہتے ہیں کہ نیک آدمی مل جائے ہمیں، اللہ والا مل جائے، ہم اس کی دعا پر آمین کہیں۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جنات بھی چاہتے ہیں کہ ہم آمین کہیں۔ تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے پاک رہنا ضروری ہے۔ جنابت کے بعد غسل کرنا، یہ شادی شدہ حضرات کے جو ہیں وہ فوراً جنابت کے بعد غسل کریں، بیماری کا لحاظ رکھتے ہوئے، مسئلے کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ لیکن نوجوان جو ہے اکثر دیکھا آپ نے کہ پیشاب کرتے ہیں اور پھر استنجا نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو ایسے بس، اکثر میں نے دیکھا ہے دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے، شہروں میں بھی بیماری بھی ایسی لگ گئی کچھ لوگوں کو کہ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، یہ مسائل بھی ہیں۔ لیکن آپ پاک رہیں گے تو جنات سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اب تو کیونکہ جنات جو بدکار جنات ہوتے ہیں اور جو برے جنات ہوتے ہیں وہ تو طاق میں ہوتے ہیں، جیسے مکھیاں طاق میں ہوتی ہیں نا، جیسے گندی چیز پر مکھیاں چپٹ جاتی ہیں، لپٹ جاتی ہیں، اس طرح جنات جو گندے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی گندا انسان مل جائے، اس کی گندی سوچ ہو، گندا انسان ہو، برا انسان ہو، اس کو فوراً پھر وہ پکڑتے ہیں، پھر وہ اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ اکثر اس کے وسوسے، اس کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے ہیں، تو یہ وسوسے ڈالتے ہیں پھر اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جو آدمی پاک ہوگا اس کی تو فرشتے بھی حفاظت کریں گے، اس کا حصار بھی سخت ہوگا، کیونکہ وضو کا حصار ہے، نماز پڑھے گا تو پاک ہے۔ فرشتے پسند کرتے ہیں اس ماحول کو، کیونکہ وضو کی تو اپنی شان ہے، وضو ہی ایک اتنا سخت حصار ہے، جو آدمی وضو سے رہتا ہے اس کی کتنی شان ہے کہ فرشتے اس کو پسند کرتے ہیں، خوشبو لگانا۔ اس طرح مرد ہو عورت ہو، پاک ہونا ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، ورنہ اگر ناپاک رہیں گے اور استنجا نہیں کریں گے اور جنابت کے بعد غسل نہیں کریں گے، وہ نوجوان استنجا نہیں کریں گے، پاک نہیں رہیں گے، پاک صاف کپڑے نہیں ہوں گے، اور اگر ایسی چیزیں سنیں گے گانا بجانا زیادہ، اس لحاظ سے جیسے آپ کریں گے نا ویسے ہی پھر وہ مخلوق ایسی ہے کہ یہ دیکھتی ہے کہ آدمی کیسا ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ آپ اگر پاک رہیں گے تو بچ سکتے ہیں، ورنہ ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ عجیب عجیب بیماری پیدا ہو گئی ہیں اور یہ کرتے بھی ہیں۔ میں نے بتایا کہ روحانی بیماری سے جسمانی بیماری بنتی ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، یہ پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ پاک رہیں گے، ذکر کے ساتھ رہیں گے، آپ اچھے عمل کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے فرشتے حفاظت کریں گے، جنات پہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے پاک رہنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں گھروں میں بیت الخلاء ہیں جنات کی جگہ رہنے کی، تو بیت الخلاء جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں، نکلیں تو دعا کے ساتھ نکلیں۔ تو ورنہ پھر اگر دعا پڑھ کے نہیں جائیں گے آپ تو پھر یہ جو ہے نا، اکثر دیکھا گیا کہ بیت الخلاء میں ان کی رہائشیں ہوتی ہیں، جو بدکار جنات گندے ہوتے ہیں، پھر یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے، اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الناس اور فلق 3 مرتبہ پڑھا کریں اور جسم پہ پھونک مارا کریں۔ تو یہ ایک حصار بھی ہے آدمی کی حفاظت کا، اس سے یہ پاک رہنے کے بعد ہے۔ ناپاک آدمی تو کچھ بھی کر لے وہ تو ناپاک ہی ہے، اس لیے کہ ناپاک تو ناپاک ہے، تو آپ ان سے بچیں۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ تقریباً اگر آپ یہ عمل کریں گے اور پاک رہیں گے نا تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کی حفاظت کیسی ہوگی اور آپ ان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر ناپاک نہیں رہیں گے تو پھر یہ ان سے بچنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے، آگے بات پہنچے گی تو کسی کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔